ڈیجے صاحب فیاض ویلانہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے eAwaaz.com. پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں, پروگرام کو سن سکتے ہیں. ویب سائٹ پہ نیوز کو انگریزی اردو میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ہماری جو فیس بک ہے eAwaaz TV کینیڈا, eAwaaz ریڈیو کے نام سے, اور یوٹیوب eAwaaz TV کے نام سے ہے. آئیے صاحب آپ کو نیوز کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں سب سے پہلے, اور میرے ساتھ جناب فیاض ویلانہ صاحب. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اور آپ کا تمام پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. نئی مردم شماری پاکستان میں اور اس کے تحت الیکشن میں جانا, یہ ہمارے کہا پرائم منسٹر نے. فرمائیں گے کچھ اس کے بارے میں؟ مردم شماری پہ بعد میں بات کرتے ہیں, پہلے ذرا ماجد بھائی سے آپ کوئی بات کر رہی تھی. آپ نے کہا کہ کینیڈا میں ورک, ویدر اور وائف کا کوئی اعتبار نہیں. میں نے کہا تھوڑی سی وضاحت کر دوں. وائفز کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کینیڈا, اٹس اباؤٹ نارتھ امریکہ, انکلوڈنگ امریکہ اینڈ کینیڈا, بوتھ کو نارتھ امریکہ کہتے ہیں. کہ نارتھ امریکہ میں ورک, ویدر اینڈ وومن, تو وومن کے بارے میں کہا جاتا ہے, وائف کے بارے میں نہیں کہا جاتا. بہت پیارے, بہت پیارے, بہت شکریہ. تھینک یو فار بچاؤ می. ورک, ویدر اینڈ ماجد بھائی نے گھر بھی جانا تھا, اور بھابھی نے پوچھنا ہے آپ بولے کیوں نہیں وہاں جب وائف کی بات آئی ہے. یہ وومن کے بارے میں, وائف کے بارے میں. بہت شکریہ. ورک, ویدر اینڈ اور آپ بات کر رہی تھی اس مردم شماری پہ. مردم شماری والی کنفیوژن پہ میرے خیال میں بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے دھماکے پہ نہ کر لیں جو دھماکہ ہوا ہے بڑا افسوسناک باجوڑ میں. بالکل چیز باجوڑ کے دھماکے کی بات کر لیں, اور اس پہ جے یو آئی کا بیان بھی شیئر کر لیں. جی آپ بولیں کیا جے؟ نہیں آپ باجوڑ کے ہم دھماکے کی بات کریں پلیز. آپ جے یو آئی کا بیان اگر آپ کے سامنے ہے تو بولیں تاکہ میں. نہیں, انہوں نے کہا نا کہ یہ جو 26 ایجنسیاں ہیں ہماری انٹیلیجنس کی ایجنسیاں, یہ کیا کر رہی ہیں جناب. مولانا صاحب نے یہ کہا ہے, اور آف کورس ہی واز ویری اپسیٹ. اور فیاض بھائی, یہ 50 لوگ مر گئے اور 100 لوگ زخمی ہو گئے, یہ فیک نمبرز ہیں. ایک جلسے کے بیچ میں جہاں لوگ سائڈ ٹو سائڈ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, میرا خیال ہے اصل ڈیتھ ریٹ تو اس سے کہیں زیادہ ہوا ہوگا. اچھا, اصل میں بات یہ جے یو آئی کا ورکرز کنونشن تھا, اور اس میں پریزنس بتاتے ہیں کہ 500 لوگ تھے, اور دھماکہ عین بالکل سٹیج پہ ہوا ہے. اور وہاں ان کے امیدوار تھے قومی اسمبلی کے مفتی بشیر صاحب, جمعیت علماء اسلام کے. اس سے پہلے بھی امیدوار تھے. مفتی بشیر صاحب وہاں شہید ہو گئے ہیں. اور ایک اور یہاں عجیب تناظر ہے, اس پورے تناظر کو دیکھنا پڑے گا کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ باجوڑ ایجنسی میں اپنے پاؤں جمانے کی کوشش میں تھی, اور اس کوشش میں ان کی وہاں جو مڈ بھیڑ ہو رہی تھی وہ ٹی ٹی پی اور ان لوگوں سے, جو طالبان ٹائپ سوچ رکھنے والے لوگوں سے, ان کے ساتھ ان کا ہیڈ آن میں تھے. اور ہوا یہ تھا کہ کچھ عرصہ پہلے وہاں داعش نے اپنے پاؤں تھوڑے سے قدم جمانے شروع کیے, اور جب داعش نے قدم جمانے شروع کیے تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں جے یو آئی نے اسے ریزسٹ کرنے کی کیا. انہوں نے ایک لڑکا پکڑا تھا وہاں. جب وہ لڑکا پکڑا گیا, وہ داعش کا لڑکا تھا, ان کے لوگوں نے ویڈیو بنائی, اس کی ویڈیو بنائی, اور ویڈیو میں وہ جو بھی اس کے ساتھ کر رہے ہیں, مار رہے, پیٹ رہے ہیں, اور پھر اسے انہوں نے پاکستان آرمی کے حوالے کر دیا. اب وہ جن لوگوں نے اس ویڈیو میں جو بندہ تھا, سننے میں آیا کہ ایک بندہ داعش والوں نے چن کے وہاں مار دیا ہے اس میں. اور اس میں وہاں جو لوکل وہاں تحریک طالبان کے کمانڈر تھے مولوی فقیر کزن ہیں مفتی بشیر کے, جو جمعیت علماء اسلام کے امیدوار قومی اسمبلی ہیں. تو وہاں آپس میں ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں, لیکن ایک جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے, دوسرا جے یو آئی کے ساتھ ہے. اور اب وہاں داعش نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. اور داعش کو کیونکہ افغانستان میں کہا جاتا ہے کہ وہاں داعش ایکشن میں تھی, اور وہاں سے ٹف اسے ٹائم ملا ہے, تو وہ ادھر پاکستان کی طرف آ گئے ہیں. اور پاکستان میں اب داعش جو ہے وہ کاروائیاں کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن کچھ عرصہ پہلے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے باجوڑ کے جو علماء تھے, انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا, اور اس فتوے میں انہوں نے کہا تھا کہ داعش والوں کو مار دو. اب وہ داعش والوں کو, ایک تو وہ اس فتوے کا تھا, دوسرا یہ جو داعش کا انہوں نے بندہ پکڑا تھا اور اس کو مارا تھا, اس لڑکے کو, اس کی ویڈیو بنائی تھی, اور اس ویڈیو کو پھر سرکولیٹ کیا گیا تھا, اور پھر اسے آرمی کے حوالے کیا گیا. وہ تو انہوں نے اچھا کام کیا کہ وہاں سے داعش کو, بندے کو پکڑ کے آرمی کے حوالے کیا. لیکن داعش والوں نے اس وقت سے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا انہیں, جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ باجوڑ میں. تو وہ داعش وہاں ایکٹیو ہے. وہاں یہ جو ہماری ایجنسیوں والی بات ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری 26 یا 39 جتنی بھی ایجنسیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, لیکن جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کو تو یہ بھی وضاحت دینی چاہیے کہ اس وقت گورنمنٹ تو ان کی ہے کے پی کے میں, کرتا دھرتا تو وہ ہیں کے پی کے میں, گورنر ان کے ہیں, چیف منسٹر ان کے ہیں, میئر پشاور ان کے ہیں, کیبنٹ میں آلموسٹ آدھی منسٹریز جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے پاس ہیں, کوئی 3-4 منسٹریز ان کے پاس ہیں, شیرپاؤ گروپ کے پاس ہیں,
پھر 3-4 منسٹریز ANP والوں کے پاس تھی جو آہستہ آہستہ ان سے واپس لی جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی والوں کے پاس وہاں 3 منسٹریز ہیں, مسلم لیگ نون کے پاس 3 منسٹریز ہیں. وہاں تو انہوں نے نگران حکومت باقاعدہ تقسیم سے باقاعدہ آفیشیل ٹیبل پہ بیٹھ کے تقسیم کی ہے آپس میں نا. حالانکہ کیئر ٹیکر تو وہ ہونی چاہیے جس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, اور اگر سیاسی جماعت میں وہ کبھی بندہ رہا بھی ہو جو ابھی وہاں کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہو یا کیئر ٹیکر منسٹر ہو, تو اس کے بارے میں یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ٹلٹڈ ہے, اس کے بعد اس کی آنیسٹی کے پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. لیکن یہاں تو KPK میں انہوں نے باقاعدہ تقسیم کی ہیں آپس میں منسٹریاں, اور اب وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں جب یہ آپس میں لڑنا شروع ہوئے ہیں, اسپیشلی ANP کے ساتھ جب لڑائی شروع ہوئی ہے, تو وہاں ذمہ دار یہ خود ہیں, انہیں خود جواب دینا چاہیے. ایک بات افسوسناک واقعہ ہے, لیکن داعش کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا وہاں ہماری آرمی اگر ان کو باقی کاموں سے فرصت ہو تو انہیں تھوڑی سی کام کرنا پڑے گا. فیڈرل گورنمنٹ جو بھی ہوگی اب جا رہا ہے, یہ گورنمنٹ تو جا رہی ہے, ان کا تو یہ بھی مصروف تھے عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو دبانے میں. اب نئی گورنمنٹ جو آئے گی دیکھتے ہیں کون آتے ہیں, تو وہاں کام کرنے کی واقعی ضرورت ہے. ہماری پاک آرمی کو بھی ضرورت ہے, ایجنسیز کی بھی ضرورت ہے, اور پولیٹیکلی بیکنگ کی بھی ضرورت ہے. اب یہ ان ایریاز میں اگر آپ ایکشن دوبارہ آپ جو ہے ان کے خلاف ایکشن کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہوگا؟ وہاں غیر یقینی کی صورتحال ایک دفعہ پھر پیدا ہوگی. ظاہر ایکشن تو لینا ہے ہم نے, حتیٰ کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر افغانستان کی طرف سے یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں, داعش کا نام انہوں نے نہیں لیا لیکن آبویسلی اشارہ ادھر ہی ہے کہ اگر انہیں وہاں کنٹرول نہ کیا گیا تو ہم بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم افغانستان میں جا کے ان پہ اٹیک کریں, ان کے کیمپس پہ وہ جہاں جہاں چھپے ہوئے ہیں ہم اٹیکس کر سکتے ہیں. یہ ہمارا پہلا آپشن نہیں ہوگا, لیکن یہ آپشن بھی ہمارا زیر غور ہو سکتا ہے. بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے, اب بلاول بھٹو کے اس بیان کا پتہ نہیں طالبان کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں, لیکن یہ پاکستان کا سٹانس تو ہے. جس گھر میں اتنی تقریباً 45-46 آج صبح تک خبریں تھیں, شاید مزید شہادتیں ہو گئی ہوں گی, 200 سے زیادہ زخمی ہیں, جس گھر میں اتنی 50-60 لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی, وہاں کا کوئی وزیر خارجہ جب بولے گا تو وہ اسی طرح ہی بولے گا. طالبان کو بھی ٹھنڈے دل دماغ سے اس بیان کو لینا چاہیے, اور انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ داعش کو اگر آج پاکستان نے اور افغانستان نے مل کے کنٹرول نہ کیا تو یہ آگے بڑھ کر آگے چل کے بہت زیادہ پرابلم کریٹ کریں گے. لیکن یہاں ایکشن لینے سے پہلے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ KPK میں پولیٹیکل سیٹلمنٹ, پولیٹیکل انریسٹ جو ہے, پہلے اس کو ہمیں ہینڈل کرنا پڑے گا. پھر جاب اپرچونیٹیز اس ایریا میں کریٹ کرنی چاہیے ہمیں. پھر ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے اس کو تیز کرنا چاہیے. کیوں کہ وہاں کے مقامی لوگوں کو جب ڈیولپمنٹ نظر ہوتی نہیں آئے گی, جب ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی, جب وہ پولیٹیکلی سمجھیں گے کہ ہاں ہماری بات سنی جا رہی ہے اور پولیٹیکل جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ ختم نہیں ہوگی, اور اس کے اوپر ہم نے اگر وہاں ایکشن شروع کر دیا, وہاں پکڑ دھکڑ اور اسی طرح کی سختیاں شروع ہو گئی, یار آنے جانے والے بندے کے جو ہے تفتیش ہونا شروع ہو گئی, اور اسے لوگوں کا چلنا اور معمولات زندگی اگر لوگوں کے محال ہو گئے تو لوگ زیادہ اس سے پریشان ہوں گے کہ یہ کیا شروع کر دیا گیا ہے. تو وہاں ساری چیزیں ہمیں پیرالل کرنی پڑیں گی. انتہائی افسوسناک ہے جو ہوا ہے, اللہ نہ کرے یہ سلسلہ آگے بڑھے, اسے یہاں ہی رکنا چاہیے. آمین. جی. طالبان نے اس کو کنڈیم کیا ہے, ویئرز داعش نے اس کی ذمہ داری کو قبول کر لیا. سب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کدھر ہے ہماری 26 انٹیلیجنس ایجنسیاں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب اور جناب پرائم منسٹر آف پاکستان ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ پروگرام میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے, اور نیا پروگرام اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کا یہ جو پروگرام ہے اور کھیتی باڑی کا معاملہ ہے, تو ڈو یو تھنک کہ آرمی کی ٹینشن جو ہے وہ تھوڑی ڈیویٹیڈ ہے فرام دیئر اون کاز, انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکورٹی, دے آر مور انٹو دس کائنڈ آف بزنسز؟ اچھا, ہمارے یہاں مسئلہ وہی ہے کہ جو چیزیں کوئی بھی ہوتی ہے نا تو اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. ایک دن میں ایک رات میں چیزیں نہیں بدلتی ہیں, اس کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اب جنرل عاصم منیر صاحب جو ہمارے آرمی چیف ہیں, وہ جو سپیچز کر رہے ہیں, اب تک 2-3 سپیچز ان کی آئی ہیں, بہت اچھی سپیچز تھیں, بڑے لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ جی وہ قرآن کی آیتیں بھی سناتے ہیں, علامہ اقبال کے شعر بھی پڑھتے ہیں, اور فوکسڈ ہیں اور ایک ویژن لے کے چل رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ ان کا کام نہیں تھا. یہ کام وہ زبردستی اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں. اب یہ زبردستی اپنے گلے میں جو ڈال رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے, ویسے ہی نہیں ہے. یہ باقاعدہ ان کی کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہے ہمارے اداروں کی, ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی. ایک دم اچانک سے یہ ویژن نہیں آنا شروع ہو گیا کہ ہاں ہم نے پاکستان میں ایگریکلچر کو بھی, ماڈرن ایگریکلچر جو ہے ہم نے انٹروڈیوس کرانی ہے, ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. ہاں ہم پاکستان میں منرل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جتنے ہمارے وہاں مادی ذخائر ہیں ان کو ایکسپلور ہم نے کرنا ہے, اور شروع بھی کر دیا ہے. ایک انٹرویو بھی آیا ہے وہاں سے ادھر ہمارے شمالی وزیرستان سے کہ وہاں تقریباً 6000 ٹن تانبا کے ذخائر ہیں, اور ڈیلی وہاں
اربوں روپے کے جو ہے باہر بھیجے جا رہے ہیں. اور وہاں ایک انجینئر تھے, شاید نعمان ان کا نام تھا, FWO کے, انہوں نے حامد میر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہاں ہم اب تک کچھ $30 ملین کا تانبا جو ہے چائنا کو بھیج چکے ہیں. راہ ہے وہ وہاں اسے فنش گڈ کے میں وہ کنورٹ کرتے ہیں, تو ہم چائنا کو $30 ملین کا اب تک بھیج چکے ہیں. تو نظر تو ہمارے اداروں کی اس پہ ہے. فار ایگزامپل اب اگر دیکھا جائے کہ ایگریکلچر آپ کر رہے ہیں, منرل کا کام آپ نے شروع کر دیا ہے, آئی ٹی آپ کہتے ہیں ہمارے ذمہ ہیں, ہم آئی ٹی کے پاکستان کو آئی ٹی کی فیلڈ میں آگے لے کے جائیں گے. اس سے پہلے FWO فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے تحت روڈز ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن کے سارے کام اور بڑے بڑے ڈیمز اور ہر جگہ وہاں سب کانٹریکٹ بظاہر اوپر بے شک فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کے کانٹریکٹس ہوں, سب کانٹریکٹ آپ کے پاس ہی ہوتے ہیں, NLC میں آپ ہیں. پھر اس کے علاوہ عسکری سیمنٹ, عسکری بینک, باقی ہر چیز تقریباً آپ ٹیک اوور ساری کی ہوئی ہیں آپ نے. اینٹی نارکوٹکس فورس آپ کی ہے, پھر گوادر تقریباً پورا قبضہ آپ کا ہے. سارے آہستہ آہستہ اگر آپ نے سارے کام آپ نے ہی کرنے ہیں تو پھر آفیشیلی اناؤنس کریں, آپ کہیں کہ ہاں وی آر ہیئر اینڈ وی آر ہیئر ٹو گورن یو, وی آر ہیئر ٹو رول. آپ ذمہ داری لیں, اس طرح نہیں کام کریں کہ آپ ذمہ داری تو آپ شہباز شریف پہ یا عمران خان پہ یا کسی اور پہ ڈال دیں اور جو کامیابیاں ہوں وہ اپنے کھاتے میں ڈالتے رہیں. اس طرح نہیں ہوگا. اور یہ ایک بہت عرصہ پہلے ہمارے ہاں ایک بحث چلی تھی, اس وقت اعجاز الحق نے بات کی تھی آفیشیلی اسمبلی کے فلور پہ. اس نے کہا تھا کہ آرمی کو پاکستان میں ایک آفیشیلی ایک سیاسی رول دے دینا چاہیے, آرمی کی حیثیت کو تسلیم کر لینا چاہیے, ملکی سیاست میں اس کا ایک آئینی کردار تعین کیا جانا چاہیے. آئینی کردار کا مطلب یہ تھا کہ آئین میں ترمیم کر کے انہیں ایک رول دے دینا چاہیے. اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ ضیاء الحق کا بیٹا ہے, ایک آرمی ڈکٹیٹر کا بیٹا ہے, تو اس طرح سوچتا ہے. لیکن اب جس طرح وہ پاؤں پھیلا رہے ہیں ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے, تو یقیناً ہمارے اگر کوئی تھنک ٹینک ہے, اگر کوئی ہمارے یہاں دانشور ہے, اگر کوئی انٹیلیجنشیا ہے, اگر کوئی بندہ ٹھنڈے دل دماغ سے سوچنے والا ہے, تو وہ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں نہ ایسا کوئی سلسلہ بنا لیا جائے کہ انہیں آفیشیلی کہہ دیا جائے کہ ہاں یہ کام آپ کے ہیں. وہ 2 منسٹریز لینا چاہتے ہیں, جس طرح وزارت دفاع انہوں نے لی ہوئی ہے. خارجہ کے معاملات میں تقریباً ان کی سنی جاتی ہے اور کسی کی نہیں سنی جاتی. وزارت خزانہ تقریباً اب ہم نے ان کے حوالے کر دی ہے اسحاق ڈار صاحب جیسی لوگوں کی نالائکیوں کی وجہ سے. اگر اسی طرح ایک ایک کر کے ساری منسٹریز انہوں نے لینی ہے اور باقی کام بھی فیلڈ کے سارے انہوں نے لینے ہیں, اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کا سفر بھی انہوں نے اپنی مرضی سے آگے بڑھانا ہے, اور ہم سارے صرف یس سر نو سر, نو سر تو سوری نو سر تو کہہ ہی نہیں سکتے. وہ ان کا فارمولہ یہ ہے کہ ڈو اور ڈائی نیور سے وائے. ہم نے اگر یہی کرنا ہے یا مرنا ہے اور ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے, تو آفیشیلی طے کر لیں کہ آپ کو 2 منسٹریز چاہیے, 3 منسٹریز چاہیے, 4 چاہیے, اسمبلی میں کتنی آپ کو سیٹیں چاہیے, سینٹ میں کتنی سیٹیں چاہیے, آپ کا صدر ہوگا, آپ کا وزیر اعظم ہوگا, آرمی چیف پیرلل بیٹھا کرے گا, کیبنٹ کی میٹنگ کون چیئر کرے گا, اپنا قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کون چیئر کرے گا, مشترکہ مفادات کونسل کا ہمارا جو میٹنگ ہوئی ہوگی اس کو کون چیئر کرے گا. طے کر لیں نا چیزیں. اس طرح ڈھک چھپ کے پردے کے پیچھے رہ کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سامنے آ جائیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ بھی فضول ہے, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ جو ہے اس میں بھی جو لوگ آفیسر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے وہاں سے نکالنے شروع کر دیے ہیں, اپنے بندے آپ نے بٹھا دیے ہیں وہاں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ بھی کسی کام کے نہیں ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں ایوان صدر میں بیٹھا ہوا عارف الوی یا کل تک کوئی نیا جو صدر آئے گا وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو بھی ہم نے اپنی مرضی سے کام نہیں کرنے دینا, جو انسٹرکشن ہم نے دینی ہے وہی کرنی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عدلیہ بھی جو ہے وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے, ان کو بھی ہم نے بتانا ہے کہ کون سا کب آپ نے جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق کو آپ نے انسٹرکشن دینی ہے, چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی آپ نے انسٹرکشن دینی ہے, اور آپ نے ہی ان سے جا کے DGI SI اور DGC نے جا کے ملنا ہے, اور پھر کیسز کی صورتحال چینج ہو جانی ہے, گواہان بدل جانے ہیں, تاریخیں بدل جانی ہیں, بینچ بدل جانے ہیں, بینچ ٹوٹ جانے ہیں, بینچوں میں سے لوگوں نے اٹھ جانا ہے, نئے آ جانا ہے. اگر یہ سارے کام آپ نہیں کرنے ہیں تو پلیز طے کر لیں, کچھ بیٹھ کے طے کر لیں, اور تاکہ ہماری دنیا میں جگ ہنسائی نہ ہو, لوگوں کو پتہ ہو کہ پاکستان میں گورنمنٹ ہے تو اس گورنمنٹ کا کیا اسٹرکچر ہے, وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اسلامی کوئی اور اس کا نام ہے, کیا ہے. تو یہ چیزیں طے کرنی پڑیں گی. اور ایک اور بات جو ہمارے عاصم منیر صاحب ابھی تک صرف سپیچز کر رہے ہیں نا, آپ کنفیوژن کا یہ کمال دیکھیں. ابھی آپ بات کر رہی تھیں اپنا نئی مردم شماری اور پرانی مردم شماری کی, آج کے دن کی خبر, آج کے دن ہی ایک خبر جو ہے وہ ان کی لگ رہی ہے, اخبارات کی زینت بنی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی, کہ پرانی مردم شماری پہ الیکشن ہوں گے. اور آج کے ہی دن آسمان شرازی کو انٹرویو دے رہی ہیں شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم پاکستان, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہوں گے. ایک کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں نئی مردم شماری پہ ہوں گے, ایک انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں پرانی مردم شماری پہ ہوں گے. اسی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے MQM کہہ رہی ہے ہمیں نئی مردم شماری غلط ہوئی ہے, ہمیں صحیح کاؤنٹ نہیں کیا گیا, دوبارہ کرائی جائے. اب
یہ سارے پتے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے آرمی چیف صاحب. اور یہ پتہ چلے گا کہ ٹیکر گورنمنٹ آنے کے بعد وہ پتے آہستہ آہستہ شو کریں گے. پھر پتہ چلے گا کہ نئی مردم شماری, اس سے نئی مردم شماری, اس کے بعد پھر حلقہ بندیاں, پھر حلقہ بندیوں پہ اعتراض, پھر اس کے بعد کہیں جب یہ اس دوران ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا جو زور ہے وہ بھی توڑنا مقصود ہے. عمران خان کو بھی کٹ ٹو سائز کرنا ہے, نواز شریف صاحب کو بھی اپنے اس میں رکھنا ہے, شہباز شریف صاحب کے لیے بھی راہ ہموار کرنی ہے, زرداری صاحب کے ساتھ بھی جو وعدے وعید تھے ان کے بھی کوئی صورت نکالنی ہے, کتنے ان کے وعدے پورے کرنے ہیں, کتنے نہیں کرنے. تحریک استحکام پارٹی والوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے, ان کو بھی کچھ کر کے دکھانا ہے. پرویز خٹک صاحب سے جو وعدے تھے کہ آپ الگ ہو جائیں, آپ کا کے پی کے میں آپ کا کنٹرول ہوگا اور آپ کی گورنمنٹ ہوگی, انہیں بھی کچھ دکھانا ہے. حالانکہ پبلک تو ان کے ساتھ نہیں جڑ رہی, نہ تحریک استحکام پاکستان کے ساتھ جڑ رہی ہے, نہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ جڑ رہی ہے. تو پھر کچھ تو دکھانا ہے انہیں, کچھ چمتکار کر کے دکھانا ہے. یہ سارے چمتکار کرنے کے لیے بہت سا ٹائم چاہیے. اب یہ ٹائم کیسے ہوگا, یہ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہی اناؤنس ہوگی اس میں ظاہر ہو جائے گا کہ ان کے شارٹ ٹرم پلانز ہیں اپنے عاصم منیر صاحب کے اور ان کی ٹیم کے, میڈیم ٹرم ہے یا لانگ ٹرم ہے. کیونکہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا, اور اسپیشلی کیونکہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی ریس جو وہ تو بہت آگے نکل گئی ہے. اس میں جو نام تھے تقریباً وہ سارے نام زیر بحث رہے ہیں, کچھ ان میں آؤٹ ہو گئے, کچھ ابھی تک ہیں, کچھ آپ نے دیکھا نجم سیٹھی صاحب بہت دنوں سے اپنے پروگرام نہیں کر رہے, کہیں نظر نہیں آ رہے, تو وہ ان دنوں صرف منتیں ترلے کر رہے ہوں گے, جھکے ہوئے ہیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے پرائم منسٹر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا لیں. مجھے نہیں بناتے تو میری مسز جگنو موسم وہ بھی بہت اچھی ہے, اس کو بنا لیں. وہ بھی نہیں بناتے تو پھر ہمیں کم از کم منسٹر بنا لیں. اسی طرح ایک اور صاحب تھے جو لاہور میں تھے تو کار چور تھے, امریکہ آئے تو وہاں وہ کریڈٹ کارڈ فراڈ اور ٹیلی کمیونیکیشن کارڈ فراڈ یہ ثابت ہوئے. جب وہ مونٹریال آئے تو یہاں ہیومن سمگلنگ کے دھندے میں مبینہ طور پر ملوث ہو گئے. جب وہ واپس پاکستان گئے تو وہاں انہوں نے میڈیا میں بھی انہوں نے پاؤں رکھا, لیکن ان کی شہرت یہ تھی کہ وہ فائلیں موو کرتے تھے. وہ ایکس پرنسپل سیکرٹری ٹو پرویز مشرف طارق عزیز صاحب کے فرنٹ مین تھے, فائلیں موو کرتے تھے اور وہاں سے انہوں نے کروڑوں اربوں کمایا اور پھر اپنے ہیلی کاپٹر اور سارا کچھ ہے. وہ بعد میں انہوں نے ایف آئی اے پہ سیدھا پستول بھی فائر کیا. ان کی اب خواہش ہے, وہ پرائم منسٹر کی ریس سے آؤٹ ہوئے ہیں, اب وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ مجھے انٹیریئر منسٹر بنایا جائے. اور انٹیریئر منسٹر بنانے کی وہ کوالیفیکیشن یہ بتاتے ہیں کہ میں سب کے ساتھ وہ کروں گا کہ ان کی چیخیں نکلیں گی. وہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں چیخیں نکلوا دوں گا. آپ محسن بیگ صاحب کی بات کر رہے ہیں, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کیسے آئیں گے اور وزیر داخلہ کون ہوں گے, پھر وہاں سے صورتحال ہوگی. اور ایک اور وہاں پلان ایک اور پلان یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کے پی کے میں انہوں نے منسٹریاں بانٹی تھیں, وہاں پلان یہ ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا کہ جو اس وقت ایگزسٹنگ منسٹریز پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, کیئر ٹیکر میں بھی وہ منسٹریز پیپلز پارٹی کے بندوں کے پاس جائیں. جو اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس ہیں وہ بھی وہی منسٹریز مسلم لیگ نون کے بندوں کے پاس جائیں, اور جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے پاس ہیں کیئر ٹیکر میں بھی اسی کے پاس جائیں. کے پی کے والا فارمولہ مرکز میں آزمانا چاہتے ہیں, مرکز میں آسان نہیں ہوگا. کے پی کے میں لوگوں نے صرف نظر ہو گیا, لوگوں کی نظر نہیں پڑی, لوگوں کے نوٹس میں نہیں آیا. مرکز میں اگر ایسا کریں گے تو کافی اس پہ شور ہوگا, لیکن پلان ان کا یہی ہے کہ اپنے حصہ بقدر جسہ جتنا کسی کا ہے اتنی وزارتیں لے لیں, اور اپنا پھر اس کے بعد بے شک 3 مہینے کی گورنمنٹ آئے یا 1 سال کی آئے, پھر اسی طرح کام چلاتے جائیں. تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے سے پتہ چلے گا کہ آرمی چیف صاحب کیا سوچ رہے ہیں, کتنے عرصے کے لیے ٹیم لے کے آ رہے ہیں, اور پھر اس میں انہوں نے کیا کس طرح کام کرانے ہیں. اسپیشلی انٹیریئر منسٹر کون آئے گا اس پہ بڑا امپورٹنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ عمران خان کو بیہائنڈ دا بار کرنا ہے, اور ابھی تک اس کو بیہائنڈ دا بار کرنے کا بوجھ مسلم لیگ نون اور شہباز شریف صاحب کمزور آدمی ہیں, وہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو بیہائنڈ دی بار کرنا ہے, اور عمران خان کی پارٹی, کیونکہ پھر پارٹی ایک دفعہ ریئیکٹ کرے گی, اور اس کے کریک ڈاؤن اگر دوبارہ کرنا ہے, اور باقی ماندہ جو بچے ہوئے بندے ہیں ان کے اگر وہ احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے, پھر ان کے خلاف اسی طرح کی سختی کرنی ہے. تو یہ سارا کچھ کیئر ٹیکر کے گلے میں ڈالا جائے, ہمارے گلے میں نہ ڈالا جائے. تو وہ وہاں سچویشن اس طرح کی بنی ہوئی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی سختی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہماری کرنا چاہتی ہے عمران خان اور عمران خان کی ٹیم کے ساتھ مزید, اور کتنی نہیں کرنا چاہتی. یہ چیزیں 2-4-6 دنوں میں کھل کے سامنے آئیں. آپ نے جو پزل چھوڑی تھی, پزل میں انٹیریئر منسٹر کے لیے آپ کا خیال ہے کہ محسن بیگ صاحب کا نام ہوگا, کیونکہ عاصم منیر صاحب جب آئے تھے تو اٹ از ویری اسٹرینج کہ ایک تصویر بڑی سرکولیٹ ہوئی تھی, اور عاصم منیر صاحب کی وہ تصویر تھی محسن بیگ کے ساتھ گولڈن ڈرائنگ روم میں. تو ڈو یو تھنک کہ اس کو میرے کچھ شاگردان جو ہے وہ محسن بیگ کا ادارہ چلا رہے ہیں, وہ ناراض ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ سر آپ ہمارے باس کو بھی نہیں بخشتے. میں کہوں بھائی خبر جب آئے گی پھر مجھے تو تبصرہ کرنے کا, میں نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے اور آپ کو بھی یہی سکھایا ہے کہ خبر ہوتی ہے, اس میں چاہے دوست ہو, چاہے آپ کا کوئی رشتہ دار ہو, چاہے آپ کا جاننے والا ہو, اور ہمیں خبر اور تجزیہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں رکھنا ہوتا کہ اس میں کون راضی ہو رہا ہے, کون ناراض ہو رہا ہے. دیکھیں وہ بھی ہیں. اور ایک اور کام جو ہوا ہے ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے 2-3 دنوں سے ایک کام تیز ہو گیا ہے
باقاعدہ جن کو میں صحافتی ٹھیکیدار کہتا ہوں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا جو میں بات کر رہا ہوں کہ صحافتی ٹھیکیدار کون ہے اور صحافتی ٹھیکہ کنہوں نے لیا ہے۔ ایک تازہ ٹھیکہ ملا ہے ہماری صحافتی برادری کو، اس ٹھیکے کے 2 پورشن ہیں۔ پارٹ 1 یہ ہے کہ پاکستان میں انہوں نے دھڑا دھڑا ایسے لوگوں کو پکڑنا ہے جو عمران خان کے ساتھ رہے ہیں یا عمران خان کو جانتے ہیں قریب سے یا کبھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ان کے انٹرویوز ہونے ہیں۔ ایک انٹرویو علیم خان صاحب کا ہوا ہے، سعدیہ افضال نے کیا ہے، اور سعدیہ افضال وہ خاتون ہے جو پی ٹی وی سے انہوں نے کیریئر سٹارٹ کیا، اب وہ پرائیویٹ چینلز میں ہیں۔ سعدیہ افضال کی پہلے شادی ایک پہلے شادی ہوئی تھی، اس سے ایک بچہ تھا، میں اس بچے سے اور سعدیہ سے اس وقت ملا تھا۔ بعد میں سعدیہ نے ایک آسٹریا کے ہائی کمیشن تھے اسلام آباد میں، ان سے شادی کی، پھر وہ اب بتایا جاتا ہے کہ وہ فیصل وابڈا کی مسز ہیں۔ سعدیہ افضال اگر فیصل وابڈا کی مسز ہیں اور سعدیہ افضال علیم خان کو بٹھا کے پوری تسلی سے انٹرویو کرتی ہیں، اور 1 گھنٹے کے انٹرویو میں بات عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور ختم بھی عمران خان پہ ہوتی ہے۔ پورا انٹرویو سوائے عمران خان کی مذمت اور عمران خان کے خلاف جو ہے گفتگو کرنے کے علاوہ اس انٹرویو میں علیم خان صاحب کے پاس کچھ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کیا، میں کیا کرنا چاہتا تھا، میں کیا نہیں کر سکا، ہماری پارٹی کیا ہے، پارٹی کا منشور کیا ہے، پارٹی کرنا کیا چاہتی ہے اور ہم کیا ہیں۔ کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ٹوٹلی عمران خان کو ڈیفیم کرنے کے لیے عمران خان کے خلاف پورا انٹرویو ہوا۔ پھر ایک اور انٹرویو ہوا، جاوید چودھری صاحب نے ایک انٹرویو کیا محسن بیگ کا، اس انٹرویو میں سٹارٹ سے لے کر آخر تک سوائے عمران خان کی خلاف بد زبانی کے اور عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کے کچھ نہیں تھا۔ جاوید چودھری صاحب کے چہرے پہ صاف لکھا ہوا تھا کہ ایک ایک کوسچن پہلے سے تیار ہوئے ہوئے ہیں اور ان کے جواب وہ آگے سے مرضی کے جس طرح انہوں نے دینے تھے وہ دے رہے ہیں۔ پھر ایک انٹرویو ہوا سلیم صافی صاحب نے کیا وہاں جرگہ میں، وہ جو بندہ عمر فاروق نام کا دبئی میں ابوظہبی میں کہیں ہوتا ہے، جس کو جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے عمران خان سے ایک توشہ خانہ والی گھڑی خریدی، اس کا انٹرویو کیا۔ اس انٹرویو کا بھی مقصد سوائے عمران خان کو ڈیفیم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں آ کے یہاں بیان دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اب وہ پاکستان میں اگر آ کے بیان دینا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے یہ تسلی کرائی گئی ہے کہ تمہارے خلاف جو کیسز تھے، جو صوفیہ مرزا جو ایک ایکٹریس تھی پاکستان کی، ابھی بھی ہیں، شاید اب کام نہیں کرتی ہیں اب، اور وہ پیسے زیادہ ان کے پاس آ گئے ہیں۔ صوفیہ مرزا کی شادی ہوئی تھی عمر فاروق سے، اور وہ بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ تھا، اور وہ ان دنوں اسلام آباد میریٹ میں ٹھہر رہی تھی صوفیہ مرزا، اور وہ اس وقت شہزاد اکبر سے رابطے میں تھی، کیونکہ شہزاد اکبر کی پوری فیملی یو کے میں ہے، صوفیہ مرزا کی فیملی کے لوگ بھی یو کے میں ہیں، تو وہاں سے اس سے سفارشیں تھیں، اور وہاں انہوں نے پرچے درج کرائے اس کے خلاف، عمر فاروق کے خلاف۔ اور پھر عمر فاروق کا کیونکہ شہزاد اکبر سے آنا جانا سلام دعا تھی، تو شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر نے وہ تعلق استعمال کر کے عمر فاروق سے جو بھی معاملہ آگے بڑھایا، اس وقت اگر اس کو وہی ایف آئی آر ہیں اور وہی پرچے اور وہی تھانہ کچہری کی وجہ سے اگر عمر فاروق سے شہزاد اکبر اپنی مرضی کا کام لے رہا تھا، تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب اور جو انٹیریئر منسٹری موجودہ گورنمنٹ کی ہے، یہ آج پھر انہی پرچوں کی، انہی کیسز کی جو اس کے خلاف ایف آئی آرز ہیں اور اسلام آباد کے اور مختلف تھانوں میں مقدمات ہیں، اسی کے تناظر میں اب وہ عمر فاروق سے پھر اپنی مرضی کا بیان دلوانا چاہتے ہیں اسلام آباد کی کورٹ میں بلوا کے۔ تو یہ ساری سیاست لوگ سمجھتے ہیں، لوگوں کے پاس پل پل کی خبر پہنچ رہی ہے، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے پیچھے سے لوگ نہیں ہٹ رہے۔ جی بہت شکریہ سر آپ کا اس کو ڈیٹیل میں بتانے کے لیے۔ میں سر یہاں پہ آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کی بات کا بھی ہم نے ذکر کرنا ہے۔ یہ جو قانون پہ قانون پاس کیے جا رہے ہیں، بل پہ بل، اور قومی اسمبلی سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ترمیمی بل منظور ہے کہ خفیہ اداروں کو بغیر وارنٹ چھاپہ مارنے کا پرمٹ مل گیا ہے، بڑا سٹرینج ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ، کچھ بتانا چاہیں گے؟ یہ جو دھڑا دھڑ بل پیش ہو رہے ہیں نا، اب میرا خیال ہے آل ٹوگیدر 48 بلز پاس کر لیے ہیں انہوں نے۔ ان کی بوکھلاہٹ دیکھیں کہ انہوں نے ایک بل پیش کیا، اور وہ بل پیش کیا وزیر مملکت برائے انٹیریئر ملک شہادت اعوان صاحب نے۔ بل پیش کرنے کے بعد جب ریزسٹنس آئی آگے سے، تو چیئرمین سینٹ نے بھی کہا کہ آپ اسے اڈاپٹ کریں نہ کریں، میں اسے ڈراپ کرتا ہوں۔ حالانکہ پیچھے سے میسج آ گیا تھا کہ یہ بہت زیادہ ہے، اور پھر آگے سے ریزسٹنس بھی آ گئی تھی، لوگ کھڑے ہو کے بولنا شروع ہو گئے، پی ٹی آئی کے سینیٹر بولے، پیپلز پارٹی والے بولے، اور لوگ بولے، تو ریزسٹنس انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا یہ بل تو ہم پاس نہیں کر سکیں گے۔ اور جب گورنمنٹ کوئی بل پاس نہ کرا سکے تو وہ ایک ہزیمت، پارلیمانی شکست ہوتی ہے، اور پارلیمانی شکست بہت بیڈ ایک دبا ہوتا ہے کسی بھی سٹنگ گورنمنٹ پہ، کہ وہ آپ قومی اسمبلی سے سینٹ سے بل آپ نے پیش کیا اور آپ پاس نہیں کرا سکے۔ تو انہوں نے جب دیکھا ریزسٹنس زیادہ ہے تو وہ واپس لے آئے، اور بعد میں اعظم وزیر طارق صاحب کی وضاحت پیش کر رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ لکھا گیا تھا، یہ پورا بل تیار کیا گیا تھا۔ بھائی پیش تو آپ نے کیا نا، جس نے پیش کیا ذمہ داری تو اس کے کندھے پہ ہے کہ جی وہ ملک شہادت اعوان صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب یہاں تھے نہیں، تو ان کے انٹیریئر منسٹر تھے، تو وہ ڈپٹی منسٹر تھے، وزیر مملکت تھے، تو انہوں نے آ کے پیش کر دیا۔ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ لیکن
یہ جو سختیاں کر رہے ہیں انہیں احساس نہیں ہے کہ یہ جو 54 شکیں ایک ایک بل میں ہیں پڑھتے بھی نہیں ہیں. حتیٰ کہ فار ایگزامپل انہوں نے ایک اس میں شک ہے ان کی دستاویزات تک غیر مجاز رسائی، ان اتھرائزڈ ایکسیس ٹو دا انفارمیشن. اب اس کا مطلب ہے ہم میڈیا والے ہم تو سارے اپنا دفتر بند کر کے گھر چلے جائیں، اور پھر لا والے ہمارے لائرز جو ہیں وہ بھی دفتر بند کر کے چلے جائیں گھر. کیوں کہ ہم نے خبر دینی ہوتی ہے تو ہم نے دستاویزات کہیں سے اکٹھی کرنی ہوتی ہیں تو خبر دینی ہوتی ہے. تو ہمیں تو جہاں بھی جس چوک پہ بھی روکا جائے گا، اس کا مطلب ہے اسلام آباد، لاہور، کراچی میں کسی بھی جرنلسٹ کو آپ روکیں، اس کا بیگ کھولیں، اس کا دراز کھولیں، اس کے آفس میں جائیں، اس کے گھر جائیں، چھاپا ماریں، بغیر اجازت کے آپ چھاپا ماریں، اور وہاں سے آپ کو ڈاکومنٹ ملیں گے، منسٹریز کی ڈاکومنٹ ملیں گے، مختلف میٹنگز کے منٹس ملیں گے. حتیٰ کہ ہماری ریس ہوتی تھی کہ کیبنٹ کی میٹنگ کا جو ہی ایجنڈا تیار ہوتا تو ہم ایجنڈا نکلواتے تھے کہیں سے، منسٹروں کے ذریعے نکلواتے تھے یا سیکرٹریز کے ذریعے نکلواتے تھے. اس کی ہم خبر چھاپتے تھے کہ کل پرسوں کیبنٹ کا میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں یہ ایجنڈے پہ آئٹم ہے. پھر ان کے پیچھے سمری پہ جاتے تھے، ہر ایجنڈا آئٹم کی سمری پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، وہاں سے خبریں نکلتی تھیں. پھر میٹنگ ہو جاتی تھی تو اس کی بعد پھر ہم خبر دیتے تھے. پھر جب ڈرافٹ کر دی جاتی تھی میٹنگ کی، اس کی بھی ہم کرتے تھے، پھر اس کی سمری پہ جاتے تھے. تو ہم تو ہر وقت آفیشیل ڈاکومنٹس کے پیچھے ہی ہوتے ہیں جرنلسٹ. اگر ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے تو ہماری خبر کی بیس نہیں ہوتی، ہمیں کوئی چیلنج کر سکتا ہے. تو ہم نے تو ہر وقت ڈاکومنٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم تو نہ منسٹر ہیں، نہ فیڈرل سیکرٹری ہیں، نہ ڈی جی ہیں، نہ چیئرمین ہیں، لیکن ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں تو ہم ان کی بیس پہ ہی خبر کرتے ہیں. اب ہمارے صحافی بھائیوں کو بھی احساس نہیں کہ یہ کتنا آپ کے خلاف سخت جو ہے قدم اٹھا دیا گیا ہے. ہم اس پہ خوش ہیں کہ ہمیں 4 کروڑ کی ایک انشورنس جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے. حالانکہ 4 کروڑ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہوتا ہے نا، یہ زیرے سے بھی بہت چھوٹی چیز ہے. آپ پورے پاکستان بھر میں جرنلسٹ ہیں، آپ کو پالیسی ایسے بنائیں کہ جس میں جرنلسٹ کی جو فیلڈ میں کام کرنے والا ورکر ہے اس کی انشورنس مسٹ ہو ان میڈیا مالکان کے لیے، بجائے اس کے کہ گورنمنٹ انشورنس کراتی رہے. 4 کروڑ میں آپ کتنے لوگوں کی ٹریٹمنٹ کرا لیں گے؟ 4 کروڑ میں کتنے لوگوں کو آپ کور کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جسٹ یہ ایک فراڈ ہے، ایک دھوکہ ہے. اور ہمارے صحافیوں نے بڑی خوشی سے اس دھوکے کو ایکسیپٹ کیا، بلکہ اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں مریم اورنگزیب صاحبہ کو بلا کے ان پہ پھول کی پتیاں نچھاور کی ہیں. ماشاءاللہ بھائی، خدا کے بندو دیکھ تو لو یہ آپ کو دے کیا رہے ہیں. اونٹ کے منہ میں زیرہ دے رہے ہیں اور آپ اس پہ ان پہ پھول کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے جرنلسٹ بھی، سارے جرنلسٹ تقریباً 2-3 گروپوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. ہر بندے پہ ٹیگ لگا ہوا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا جرنلسٹ ہے، یہ مسلم لیگ نون کا جرنلسٹ ہے، یہ پی ٹی آئی کا جرنلسٹ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کم از کم ہمارے جرنلسٹوں کو اس سیاست سے دور رہنا چاہیے، لیکن نہیں رہ رہے. ہمارے یہاں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ہم لوگ بکتے چلے جا رہے ہیں اور مسلسل بکتے چلے جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ سر. عالم یہ ہے کہ ملاقات میں بھی بہت سے لوگ، بہت سے ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں جو ایک ہی اسکول آف تھاٹ سے ہوں. آسمہ شیرازی صاحبہ از ویری کلوز ٹو جناب میاں صاحب، اور اب کل شہباز شریف صاحب نے بھی انہی کو ہی انٹرویو دیا. سر، جماعت اسلامی از دا اونلی پارٹی آئی بلیو سو ان پاکستان جس میں باقاعدہ ان کا ایک جو پچھلا بل پاس ہوا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہونے چاہیے، جو نہیں کراتا اس کو 2 لاکھ فائن ہوگا. آئی تھنک دس از اونلی جماعت اسلامی جو اس کے کرائٹیریا کو پورا کرتی ہے. نو ادر پارٹی. بل پیش کرنے والے وہ لوگ ہیں، پاس کرانے والے وہ لوگ ہیں جو کہ اس قانون پہ عمل درآمد ہی نہیں کرتے. اور ابھی بھی سر یہ جو بل ہے قومی اسمبلی میں، یہ جو بل پیش ہوا ہے سیکرٹ ایکٹ ہے، اس میں بھی اگر آبجیکشن کیا ہے تو مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے ہیں انہوں نے کی ہے. سینیٹر مشتاق صاحب نے اور چترالی صاحب نے وہ جو کینیبس اور منشیات کا ایک بل ہے اس پہ آبجیکشن کی. یہ لوگ تو اس کو بھی پاس کرانے لگے تھے. عبدالاکبر چترالی صاحب قومی اسمبلی میں ہیں اور سینٹ میں مشتاق صاحب ہیں، سینیٹر مشتاق صاحب. بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جماعت اسلامی والے اپنے پارٹی کی سطح پہ الیکشن تو کراتے ہیں، لیکن اس طرح ان کی تنظیم وہ اپنی آگے نہیں بڑھا سکے. شاید ان کے جب تک قاضی صاحب تھے شاید قاضی صاحب بہتر پرفارم کر رہے تھے، اس کے بعد پروفیسر منور حسن صاحب نے بھی کوشش کی، لیکن سراج الحق صاحب حالانکہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے ہیں پورے پاکستان کے، پنجاب یونیورسٹی کے چیف ناظم رہے ہیں، ان سے بہتر توقعات تھیں کہ وہ شاید بہتر پرفارم کریں گے، لیکن نہیں. وہ حتیٰ کہ دیر سوات اور وہ جو وہاں کچھ سافٹ ایریاز تھے جماعت اسلامی والے کے پی کے میں، وہاں سے بھی الیکشن نہیں جتوا سکے اپنی پارٹی کو. جماعت اسلامی کی لیڈرشپ آج اگر چینج ہو جائے اور زیادہ بہتر کوئی بندہ آ جائے، کیونکہ سراج الحق صاحب کو تو بڑے عرصے سے لوگ آزما چکے ہیں، وہ نہیں اس طرح پرفارم کر پا رہے. ہاں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی تنظیم کسی کو بننے ہی نہیں دیا گیا، کسی کو اس طرح پنپنے ہی نہیں دیا گیا. اور کچھ لوگ جو ہیں فار ایگزامپل شیخ رشید جیسے لوگ، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے صرف اپنی ایک
सीट मैंने जीतनी है, और उसी की बुनियाद पे अगर मुझे वजारत मिल रही है और वजारत दाखिला जैसी इंपॉर्टेंट वजारत मिल रही है, तो वो कहता है मुझे और किसी झंझट में पड़ने की क्या ज़रूरत है। MQM वालों ने कोशिश की थी, लाहौर आए थे, यहाँ से 1-2 उन्होंने सेनेटर भी अपने बनवाए, सारा कुछ किया, कोशिश की, हत्ता कि वो कश्मीर चले गए थे। कश्मीर से ताहिर खोखर साहब एक उनके MLA भी एक इलेक्ट हो गए थे, लेकिन एक के बाद दूसरा MLA वहाँ से इलेक्ट नहीं हो सका मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ कश्मीर से। तो कोशिश नहीं की गई, और फिर हमारे यहाँ इस तरह की कोई सोच भी नहीं है, लोगों को इनकरेज भी नहीं किया गया। अवामी नेशनल पार्टी KPK में रही, फिर कराची गई, कराची से 1-2 सीटें उन्होंने ली, इस वक्त भी उनकी 2-3 सीटें हैं सिंध असेंबली में, लेकिन इसके अलावा बलूचिस्तान में 1-2 सीटें ली, पंजाब में वो नहीं कामयाब हो सके। उन पे ऊपर अजीब सा एक वो काला बाग डैम की मुखालफत का और उस तरह के इल्ज़ामात लगा के उन्हें इतना दूर कर दिया गया कि उनके बारे में लोगों ने ये सोचना ही छोड़ दिया कि शायद वो भी एक कौमी धारे वाली जमात हो सकती है, और उनको भी इनकरेज किया जाना चाहिए तमाम पाकिस्तान भर में। बलूचिस्तान अवामी पार्टी वालों ने तो नाम ही अपना बलूचिस्तान अवामी पार्टी रखा, इसका मतलब है उनका सिर्फ बलूचिस्तान से लेना देना है, बाकी पाकिस्तान से उनका लेना देना कुछ नहीं है। इसी तरह पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है या कौमी वतन पार्टी है KPK में, या PKMP तो बलूचिस्तान में है, फिर नेशनल पार्टी है बलूचिस्तान में। तो इनको नेशन वाइड काम करने के लिए हौसला अफजाई की जानी चाहिए इनकी। और सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट यूनियंस को, अगर स्टूडेंट यूनियन से गलत नताइज आ रहे थे तो आप उन नताइज के कोई उसका कला कमा करते, कोई रास्ता उसका तरतीब ऐसा देते कि स्टूडेंट लीडरशिप तो कम अज़ कम इवाल्व होकर नीचे से आती। अगर स्टूडेंट लीडरशिप इवाल्व होकर आती तो उससे फिर हम ये तासर कायम कर सकते थे कि हाँ एक तरबियत होगी उनकी, उनको पता होगा कि हमने कहाँ जलसा करना है, कहाँ जुलूस करना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ नहीं जाना, कहाँ कौन सा इदारा रियासती है और कौन सा गैर रियासती है, कहाँ जना हाउस है और कहाँ कोर कमांडर हाउस है, किस हाउस के अंदर हम जा सकते हैं, किस में नहीं जा सकते, किसके बाहर खड़े होकर एहतजाज करना है, किसके बाहर आधे घंटे खड़े होकर एहतजाज करना है, किसके बाहर हम पूरा दिन खड़े होकर एहतजाज कर सकते हैं। ये सारी तरबियत नीचे से होती है। नीचे वाले आपने दरवाजे बंद कर दिए, आपने स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन ही नहीं होने दिए 80s के बाद, आपने उन पे पाबंदियां रखी। उसका नतीजा यही हुआ कि कोई तरबियत नहीं हुई, सियासी तौर पर हमारी ग्रूमिंग नहीं हुई पूरी कौम की। जब ग्रूमिंग नहीं होगी तो फिर यही नतीजे होंगे। अब जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान में मौजूद होने के बावजूद, उनका सिस्टम स्ट्रक्चर होने के बावजूद, पब्लिक में उसकी वो पॉपुलैरिटी उस तरह नहीं गेन कर सकी कि वो ज़्यादा सीटें जीतती। जो सीटें जीतने वाले हैं उनकी कोई तरबियत नहीं है, उनकी कोई तंजीम नहीं है। इमरान खान साहब पाकिस्तान भर में दावा करते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सबसे मकबूल जमात है, लेकिन उनका अमली तौर पर उनका हाल क्या है कि उन्हें अभी फॉर एग्जांपल अभी अल्लाह न करे इमरान खान अरेस्ट हो जाएं, लेकिन उनका क्या होगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि इमरान खान साहब ने कुछ ना कुछ अपना एक्शन प्लान तैयार किया हुआ होगा, लोगों के लिए कोई ऐसा सिस्टम, अपनी पार्टी के लोगों के लिए ऐसा कोई वजह कर जाएंगे कि अगर वो अरेस्ट होते हैं, ज़ाहिर है जिस तरह के इरादे हैं फेडरल गवर्नमेंट के और जिस तरह के हुमायूं दिलावर जो जज हैं उनके जो इरादे हैं, और उनके साथ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जिस तरह ग्लव्स हैंड्स इन ग्लव्स हैं, तो कुछ بعید नहीं कि अगले 2-4 दिनों में इमरान खान को अरेस्ट भी कर लिया जाए और उसे सजा भी सुना दी जाए, नाअहल भी कर दिया जाए। तो फिर उनके पास कोई एक्शन प्लान होगा, यकीनन होगा, जिसमें वो बताएंगे कि हाँ मेरे बिहाइंड दी बार जाने के बाद ये मेरी टीम होगी, ये हमारा पार्लिमानी बोर्ड होगा, जिस तरह पार्टी चलेगी इस तरह हम इलेक्शन में जाएंगे और इस तरह हम इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद, और लोगों को मैसेज होगा कि आपको मेरी गिरफ्तारी का या मेरे खिलाफ जो भी अदालती कार्रवाई हो रही है या जो मेरे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं या मेरी पार्टी का, इसका सारा गुस्सा आपने इलेक्शन डे वाले दिन पोलिंग बूथ पे जाकर निकालना है और आपने हमारी पार्टी को जितवाना है, और हमारी पार्टी ने जीत के आने के बाद फिर मेरे खिलाफ सारी सजाएं माफ़ करानी है, और फिर हम इस मुल्क को तामीर और तरक्की के एक नए सफ़र पर लेके चलेंगे। यकीनन उनके पास कोई प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होगा, लेकिन स्ट्रक्चर अपेरेंटली कुछ नज़र नहीं आता। पकड़ दकड़ हुई, इसके बावजूद अगर एक रऊफ हसन इस वक्त आपको मीडिया वालों को ना मिले तो शायद कोई उनका जो है मौक़िफ़ बयान करने वाला बंदा नहीं है। थैंक्स टू सायरा बानो का शुक्रिया अदा करें तहरीक इंसाफ वाले कि वो GDA में बैठ के तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं, और वो भी उस वक्त अगर GDA वाले भी इमरान खान के कहने पे, हालांकि इमरान खान ने फहमीदा जुल्फ़िकार और GDA वालों को कहा था कि आप भी उठ के हमारे साथ आ जाएं, तो उन्होंने उस वक्त सेंसिबली बिहेव किया था, अपना एक मेच्योरिटी, पॉलिटिकल मेच्योरिटी शो की थी। वो असेंबली से उठ के नहीं आई, फहमीदा जुल्फ़िकार, सायरा बानो और बाकी भी उनके जो 2-4 MNA हैं, शायद 5 या 6 हैं, तो वो अंदर बैठे रहे, तो वो बोलते रहे। अगर उस वक्त इमरान खान एक अली मोहम्मद खान को भी जिस तरह छोड़ के आए थे कि आखिरी स्पीच करनी है, अगर अली मोहम्मद खान को सिर्फ इस काम के लिए वहाँ छोड़ाते, तुमने असेंबली में बैठना है और यहाँ जब जब ज़रूरत होगी तुमने बोलना है, तो यकीन माने सूरत हाल ये ना होती। कम अज़ कम वक्तन फ़वक्तन इमरान खान का मौक़िफ़ पार्लियामेंट हाउस के ज़रिए लोगों तक पहुँचता रहता, और पार्लियामेंट में की गई तकरीर को आप किसी तरह, अगर आपके अल्फाज गैर पार्लिमानी नहीं है तो आपके कोई लफ्ज़ हज़फ नहीं कर सकता, आपकी स्पीच कोई हज़फ नहीं कर सकता, आपके ख़यालात को पे कोई कदगन नहीं लग सकती, क्योंकि वो हाउस के अंदर आपने बात की हुई है। तो ये
امیچورٹی ہے, پولیٹیکل امیچورٹی ہے تحریک انصاف کی بھی, کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ حکومت سے چلے جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی سیاست ختم ہو گئی ہے, آپ نے سیاسی میدان میں رہنا ہوتا ہے. ہاں اننگز آپ کی ڈکلیئر کرنی پڑی آپ کو, آپ کی اننگز نہیں رہی, اننگز دوسروں کو مل گئی, لیکن اس کے بعد دوسری اننگز بھی آپ کو ملنی تھی. آپ پہلی اننگز میں اگر لیڈ نہیں لے سکے, آپ دوسری اننگز میں لیڈ لے جاتے. جی سر, شبر زیدی صاحب کا ایک بیان آیا ہے کہ 2018 میں جب عمران خان صاحب کو گورنمنٹ ملی تھی تو نواز شریف صاحب تقریباً 18 ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بہت بڑی غلطی کی تھی. میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ ہر ڈاکیومنٹ لے کے عوام کے پاس چلے جائیں کہ اتنے بڑے خسارے کے بعد دیر از نو چانس کہ ہم 5 سال کے اندر اس میں سے نکل سکیں گے. اور سب سے بڑا کرنٹ خسارہ جو تاریخ کا پاکستان کا تھا وہ 2018 میں چھوڑا گیا تھا. انہوں نے جیو کو باقاعدہ انٹرویو دیا ہے اور بتائیں گے اس کے بارے میں. انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کی خاموش پالیسی میں گو کہ عیب نہیں تھا, مگر مافیا نے تحریک انصاف کو معاشی پالیسیز چلنے نہیں دیں, اور یہ چلا بھی انٹرویو جیو پہ. کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ شبر زیدی صاحب بڑے کمال کے آدمی ہیں, میں نے 90 سے جانتا ہوں. یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے, پائڈ. یہ پائڈ میں اس وقت اکنامک آفیسر تھے اور ساتھ یہ انفارمیشن کو بھی ڈیل کرتے تھے. تو میڈیا سے میں کامرس رپورٹنگ کے میں نے ایز اے کامرس رپورٹر اپنی کیریئر کا آغاز کیا تھا, تو بطور کامرس رپورٹر اینڈ اکنامک رپورٹر میرا ان سے ڈیلی بنیادی رابطہ رہتا تھا. بہت اچھے آدمی ہیں, انرجیٹک ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں. بعد میں اللہ نے انہیں موقع بھی دیا کہ ان کا, کیونکہ کنسلٹنسی کا, انکم ٹیکس کنسلٹنسی کا بہت اچھا کام ہے ان کا, اور چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا, اس کی بنیاد پہ ان کے اپنے بعد میں جو ان کی کارکردگی تھی, ان کی رپورٹس تھیں, ان کے پیپرز تھے, اس کی بنیاد پہ چیئرمین CBR کا اہم ترین عہدہ تک انہیں مل گیا, لیکن وہاں جا کے یہ ڈلیور نہیں کر سکے. اب اس موقع پہ جتنے اکانومی سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, اسپیشلی جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں, جرنلسٹ کی بات نہیں کر رہا میں, ایکسپرٹس کی بات کر رہا ہوں, جو اپنے آپ کو اکانومسٹ کہتے ہیں یا اس حوالے سے, یہ جب بول رہے ہوتے ہیں, میں ان کے ہر بیان کے پیچھے یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, از ہی لوکنگ فار اے جاب, کہ یہ بندہ جاب کے لیے جاب کی تلاش کر رہا ہے. شاہد حسن صدیقی صاحب ہیں, یہ تھے. شوکت ترین صاحب جب تک منسٹر نہیں بنے تھے عمران خان کی کیبنٹ میں آ کے, جب یہ پہلے بھی رہے ہیں لیکن بعد میں درمیان میں نہیں تھے, جب یہ نہیں تھے کسی حکومتی عہدے پہ, تو بڑی زبردست تنقید کرتے تھے, اور لگتا تھا کہ اس بندے کو ساری اکانومی پہ گرپ ہے, اور اس بندے کو موقع ملا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور جب سے وہ حکومت میں آئے, ایگزیکٹلی 1 week before taking over oath as a minister, وہی سٹیٹس تھے, وہی ڈیجٹس تھے, وہی فگرز تھے. انہی فگرز کے ساتھ وہ اس طرح کھیل رہے تھے کہ جیسے عمران خان کی گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی. اور جب انہوں نے اوتھ اٹھا لیا, حکومت میں شامل ہو گئے, وہی ڈیجٹس, وہی فگرز, انہی کے ساتھ پہ انہوں نے ہمیں نیا جو ہے چمتکار دکھانا, نئی میجک شو دکھانا شروع کر دیا. یہ لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں, یہ جو اکانومی کے ہوتے ہیں. آپ سیم سٹیٹس ان کے سامنے رکھیں, اس سے وہ مسلم لیگ نون کو زندہ باد قرار دے دیں گے, انہی سٹیٹ سے وہ چاہیں تو PTI کو زندہ باد قرار دے دیں گے. ابھی انہوں نے جو ایک بڑا متنازع سا بیان دیا تھا شبر زیدی صاحب نے, اس پہ پھر جب فلیش بیک ہوا, اسی دن اسد عمر نے کہا کہ شبر بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ کہاں سے یہ نئی کہانی لے کے آ گئے ہیں. تو اس کے بعد پھر شبر زیدی صاحب نے کہا نہیں, میں نے اس طرح نہیں کہا, حالانکہ وہ اس سے پہلے کہہ چکے تھے جو انہوں نے کہنا تھا. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں, سوری شبر بھائی آپ مائنڈ نہ کیجیے گا میرے اس تبصرے کو, یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ جاب سیکرز ہیں. شبر زیدی صاحب کو اگر کرنا تھا تو اس وقت کرتے نا جب سیٹ پہ تھے. اس وقت تو پریشر آیا تو آپ نے ایک دفعہ نہیں کوئی 10 دفعہ آپ نے عمران خان کو کہا میں ریزائن دینا چاہتا ہوں, اور بالآخر آپ نے دے دیا. پھر آپ ہاسپٹل جا کے لیٹ گئے. پریشر ضرور تھا, تو اتنے بڑے کام پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا. اور جب آپ آ گئے تھے تو یہ اٹس اے کائنڈ آف جہاد, یہ جہاد تھا. آپ اگر ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہتے تھے, اگر آپ سمگلنگ روکنا چاہتے تھے, وہ کیا امیجز ہم سب لوگوں نے نہیں دیکھے ہوئے کہ چمن کے بارڈر پہ اور کوئٹہ کے اپنا پاکستان اور ایران کے بارڈر پہ جو ڈیلی کی بنیاد پہ تقریباً کو 5 سے 10 ہزار گاڑی جاتی ہے, اور وہاں سے سمگلنگ کا مال لے کے آتی ہے, اور سمگلنگ کا پیٹرول اور ڈیزل لے کے آتی ہے, اور وہاں پھر پاکستان والی سائڈ پہ وہ اس کو زمین میں ایسے تالاب بنا کے اس میں پھینکا جاتا ہے, کچے تالابوں میں وہ پیٹرول وہاں آف لوڈ کیا جاتا ہے, اور پھر وہاں سے اگلے سوداگر جو ہوتے ہیں, سمگلر, وہاں تک پہنچاتے ہیں. آگے جو پھر لوکل بائی کرتے ہیں اس کو وہاں سے پھر آگے لے کے جایا جاتا ہے, تقریباً 40-45 روپے فی لیٹر وہاں سے لے کے, اور آگے مارکیٹ میں جا کے 200-250 روپے فی لیٹر, اب تو 272 روپے فی لیٹر ہو گیا, وہ بکتا ہے. تو وہاں یہ اتنے بڑی پیمانے پر جو اسمگلنگ ہو رہی تھی, کیا آپ اس پہ کچھ نہیں کر سکے؟ تو آپ کو اس وقت بتانا چاہیے تھا. اب آپ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی فلاں حکومت ٹھیک تھی اور فلاں غلط تھی. ایک دن آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت غلط تھی, اسد عمر صاحب جب آپ کو جواب دیتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں میرا بیان غلط دیا گیا, میں نے ایسے نہیں کہا تھا. شبر زیدی صاحب کچھ وضاحت فرمائیں, کچھ بتا دیں آپ چاہتے کیا ہیں الٹیمیٹلی.
حکومت میں آپ دوبارہ آنا چاہتے ہیں, آپ دوبارہ چیئرمین CBR بننا چاہتے ہیں, آپ کیا آپ کیئر ٹیکر منسٹر بننا چاہتے ہیں. اسی طرح ہمارے ایک اور دوست ہیں پنجاب میں ان دنوں کیئر ٹیکر منسٹر ہیں, قمر دلشاد صاحب. یہ DG انفارمیشن تھے, ڈائریکٹر انفارمیشن تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. بعد میں وہاں سے وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن بنے, پھر وہاں سیکرٹری الیکشن کمیشن سے ریٹائر ہوئے, اور وہ بہت ہر چوتھے دن ٹیلی ویژن چینلز پہ آ کے بیانات دے رہے ہوتے تھے الیکشن کے حوالے سے, اور لوگوں کو, سننے والوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ بندہ پاکستان میں شفاف اور غیر جانبدارانہ اور آزادانہ الیکشن کا علمبردار ہے, اور یہ پاکستان میں کسی قسم کی انتخابی بے قاعدگی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا, اور اگر پاکستان میں کچھ ادھر سے ادھر ہو گیا تو پتہ نہیں یہ کیا کر دے گا. لیکن پھر ابھی جب کیئر ٹیکر محسن نقوی صاحب کی گورنمنٹ میں انہیں موقع ملا, وہاں منسٹر بن کے بیٹھ کے, اور جب سے منسٹر بنے ہوئے ہیں بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں, پنجاب میں کیا ہوا ہے؟ 90 دن کے الیکشن ہونے تھے, اندر الیکشن ہونے تھے, نہیں کرائے گئے. آئین اور قانون اور قاعدے کی کس حد تک دھجیاں اڑائی گئی ہیں, لیکن ایک دن کسی نے نہیں سنا ہوگا قمر دلشاد صاحب سے کہ وہ بولے ہوں اور انہوں نے کوئی بات کی ہو. کیوں کہ اس وقت وہ منسٹری میں ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, پروٹوکول ہے, گاڑی ہے, جھنڈا ہے, اوپر ڈنڈا ہے, آگے پروٹوکول ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو یہ مسئلہ ہے, یہ جاب سیکرز ہیں ہمارے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان فرسٹ کا ہم صرف نعرہ لگاتے ہیں, پاکستان فرسٹ والے ہمارے دل سے کوئی بات نہیں نکلتی. بہت شکریہ فیاض ویلانہ صاحب. میں 2 اسپانسرز کا پیغام دوں, اور میری آخری ایک سوال ہے, ویری امپورٹنٹ کویسچن, بلکہ میرا دل کرتا ہے میں تو ان سے بات کروں جس کے بارے میں سوال کرنے جا رہی ہوں. گرل اینڈ چک نے ہمیں تعاون دیا ہے. اگر آپ نے بہت مزے کا کھانا کھانا ہے, اور مسیساگا میں ایک لوکیشن انہوں نے نئی شروع کی ہے. اس سے پہلے ان کی ایک لوکیشن جو ہے وہ 15 ماؤنٹ پیلیئر اسٹریٹ کے اوپر, جو کہ مسیساگا اینڈ فائنینشیل ڈرائیو کا انٹرسیکشن ہے. حقیقت میں کھانا مزے کا ہے, اٹس آل گرلڈ فوڈ. اور ان کی جو سیکنڈ لوکیشن ان دی ہارٹ آف مسیساگا 3225 پلیٹینم ڈرائیو پہ, ڈیلیشیس. آپ کوئی شوربہ نہیں ہے, کوئی آئل نہیں ہے, نو آئل واٹس ایور, سیلڈز ہیں, نائس ہے. آف کورس بعضوں کا چکن بریسٹ کو کھایا جائے تو بڑی ڈرائینس ہوتی ہے, بٹ دس از ویری جوسی. www.grillnchik.com grillnchik.com. وی آر آلسو اسپانسرڈ بائی, اللہ آپ کا بھلا کرے, نان کباب. آف کورس بعض لوگ سوچیں گے دیر از اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ, بٹ نو, دیر از نو کانفلکٹ آف انٹرسٹ. نان کباب کی لوکیشنز جو ہیں ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو میں ہے, اسکاربو میں ہے, مارکھم میں ہے, وان میں ہے, مسیساگا میں 2 ہیں, سینی پلیکس کے پاس ہے ایک, اور ایک یہاں پہ ڈکسی اینڈ سیٹلائٹ ڈرائیو پہ ہے. افغان کوزین ہے, میڈیٹرینین فوڈ کا رجحان اور رواج بھی آپ کو پتہ ہے جتنا ہے. کسٹمر سروس بہت بہترین ہے, ایمبیانس بہت زبردست ہے. 9052829797 2829797. سر میرا لاسٹ سوال ہے, اور اس کے بعد ہم نے ٹاپ آف آور کی طرف جانا ہے. یہ جناب ہمارے جسٹس ہیں, جسٹس چیف جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ صاحب, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں صاف شفاف ٹرائل ہونا ممکن ہی نہیں ہے, اور یہ انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے. انہوں نے موقف اختیار کیا کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. اس میں پچھلے کی انہوں نے مثال دی ہے کہ جن کو ملا بھی تھا ان کو ظاہر اپیل کرنے کا چانس نہیں تھا, لائرز نہیں. تو کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ ہی از اے چیف جسٹس, ایکس چیف جسٹس آف پاکستان. بہت بڑی بات کہی ہے, تو ڈو یو تھنک کہ اس میں کوئی سنوائی ہوگی؟ چیف جسٹس, ایکس چیف جسٹس جناب جواد ایس خواجہ صاحب بہت زبردست آدمی ہیں, بہت نائس آدمی ہیں. یہ چیف جسٹس بہت تھوڑے عرصے کے لیے رہے تھے, لیکن جتنا عرصہ رہے تھے لوگ یاد کرتے ہیں آج بھی. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے اور ان کی مسز نے لاہور میں ایک غریبوں کے لیے اسکول بنایا ہوا ہے, اور وہ کوئی پبلسٹی نہیں چاہتے. ابھی انہوں نے آج سپریم کورٹ میں ایک درخواست دی ہے کہ ان کا کیس اس وقت چل رہا ہے وہاں ملٹری کورٹس کے خلاف, اس میں وہ بھی ایک درخواست گزار ہیں. تو انہوں نے کہا ہے جی کہ مجھے یہاں ایکس چیف جسٹس نہ لکھا جائے, نہ پکارا جائے, اس طرح بات نہ کی جائے کورٹ میں ڈسکس کرتے ہوئے میرے معاملے کو, کیونکہ میں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ایک ایکس چیف جسٹس کا کورٹ میں آیا ہے تو شاید اس وجہ سے سنوائی ہو رہی ہے. میں ایک عام شہری ہوں اس وقت, لیکن اس پہ کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تو اس کیس کی ہیئرنگ اس لیے شروع کی ہے کہ یہ ایک ایکس چیف جسٹس آف پاکستان نے ہماری اس طرف توجہ دلائی ہے, تو اس لیے اس کی تو اہمیت اس کیس کی یہ بنتی ہے کہ آپ نے اس معاملے کو اٹھایا ہے, تو ہم نے فوری طور پر اسے ٹیک اپ کیا اور ہم اسے ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن یقیناً ان کی یہ استدعا مان لی جائے گی, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں صرف ان کی بات کی حد تک دیکھا جائے, ان کے عہدے کے حساب سے نہ دیکھا جائے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اگر ہمارے ہاں یہی رویہ پاکستان بھر میں سارے لوگوں کا یہ ہو جائے تو شاید بہت سارے ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں, کیونکہ ہم تو
अनाओं के मारे हुए लोग हैं। हम में से तो छोटा सा कोई हमें कोई पुलिस वाला भी रोकता है तो हम फौरी तौर पर उसको पहले ये कहते हैं कि तू जानदा नहीं मैं कौन, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मुझे रोकने की, आप मुझे नहीं जानते, मैं ये कर दूंगा, मैं देखता हूँ, अभी मैं तुम्हारी पेटी उतरवाऊंगा। हम फौरन उसमें मैं में आ जाते हैं, और हमारी इस मैं के हमने तमाशे कई दफ़ा आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे, कई वीडियोस वायरल हुई हैं कि किसी आर्मी ऑफिसर को पुलिस वाले ने रोका है तो उसने उसके साथ बदतमीजी की है, किसी पुलिस वाले को किसी और दूसरे पुलिस वाले ने रोक लिया तो उसके साथ बदतमीजी की है, किसी जर्नलिस्ट को रोक लिया है पुलिस वाले ने तो उसके साथ हमने बदतमीजी की है, किसी ब्यूरोक्रेट को रोक लिया है तो उसने कहा कि मैं तुम्हें शाम तक जो है घर नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें जो है वो मुअत्तल करवा के छोड़ूंगा। ये हमारे यहाँ जो मसला है, ये अगर हो जाए, सारे ही हम जवाद ख्वाजा की तरह हो जाएं कि हम सिर्फ अपनी बात को और बात की वज़न को और बात की अहमियत पे नज़र रखें तो शायद हमारे मामलात बेहतर हो जाएं। देखें वो आगे चल के अब केस का क्या होता है। केस अब तकरीबन फुल कोर्ट का माहौल तो बन गया है कि फुल कोर्ट जो दस्तयाब जजेस मौजूद होंगे मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, उन पे फुल कोर्ट बन जाएगा। और फुल कोर्ट जब बनेगा तो थोड़ा सा शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने अपने आप को खुद भी थोड़ा सा लो उस पर ले गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये तासर हो गया था कि शायद वो बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहे हैं, शायद वो अपने अलावा किसी और को देखना नहीं चाहते। तो अब उन्होंने बेंचेस बनाए हैं। इस वक्त भी एक बेंच जो है वो तकरीबन जस्टिस याया अफरीदी, मुसरत हलाली और उनके साथ साथ मुज़हर नकवी साहब हैं। तो इस तरह के जजेस उन्होंने बेंचेस बनाए हैं जिसमें यह तासर कम अज़ कम ख़त्म हो गया है कि पहले ये होता था कि हर इंपॉर्टेंट केस जो होता था वो उमर अता बंदियाल साहब या जस्टिस इजाजुल हसन और तीसरे एक उनके साथ होते थे, वो तीन मिल के ही करते थे। तो वो एक तासर था कि शायद ये अपनी मर्जी के नताइज लेने के लिए ऐसा करते हैं, तो वो चीज़ शायद तासर अब ख़त्म करने के लिए इस तरह किया है। और जजेस के बारे में भी दूसरे जजेस ने भी कहा होगा कि भाई हमारे ऊपर ये स्टैंप क्यों आप लगवा रहे हैं, जब आप हमें किसी उसमें शामिल नहीं करेंगे बेंच में, तो ये तासर तो हमारे बारे में पक्का हो जाएगा कि हम वाकई फलां ग्रुप के हैं, हालांकि हम ऐसी किसी ग्रुप के नहीं हैं। हमारे सामने आप केसेस रख के तो देखें, और अभी तक बिहेव भी कर रहे हैं जजेस। लग रहा है कि शायद वो कोई न्यूट्रल फैसला दें, और स्पेशली मिलिट्री कोर्ट के हवाले से ये एक बहुत बड़ा टेस्ट केस होगा हमारे उन जजेस साहबान के लिए भी जो सारी ज़िंदगी सिविल सुप्रीमेसी की और जमहूरी आज़ादियों की और शख्सी आज़ादियों की बात करते रहे। अब अगर फैसला करने का वक्त आया तो अब देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है। जी, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहता हूँ प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले करें कि एक बहुत बड़ी सुनवाई हुई है पाकिस्तान भर के अवाम की और स्पेशली पंजाब के अवाम की, और हमारी आर्मी की सुनवाई हुई है। और सुनवाई भी ऐसी कोर्ट से हुई है जो कोर्ट इंतहाई ज़िद्दी है। अगर हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के फ़ैन क्लब के जो लोग हैं, अगर उनकी तबीयत पे नागवार ना गुजरे तो मैं ये तबसरा करूँ उनसे माजरत के साथ। मैं फ़ैन क्लब की बात कर रहा हूँ, इमरान खान को पॉलिटिकली मानने वाले, जानने वाले या उसकी रिस्पेक्ट करने वालों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इमरान खान को मानने वालों की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी वो है जो फ़ैन क्लब हैं, जो बिल्कुल अंधा एतमाद करते हैं, आंखें बंद करके करते हैं। उनने मेरा और मेरी और आपकी वो सारी बातें अच्छी लगती हैं जब हम इमरान खान की हम तारीफ़ करते हैं, और उन्हें हमसे शदीद नफ़रत होती है जब हम इमरान खान के किसी काम पे तनकीद करते हैं। उनसे माजरत के साथ बिल आखिर उस्मान बुज़दार से जान छूट गई आप लोगों की। आज ऑफिशियली इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को और जनूबी पंजाब के 22 दीगर लीडरान को पार्टी से निकाल दिया है, जिनमें खुसरो बख्तियार जैसा कदावर फेडरल मिनिस्टर भी था। ये वो लोग थे जो मुसलसल इमरान खान की बैक स्टैपिंग कर रहे थे, उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे थे। आज बिल आखिर इमरान खान ने उसे निकाल दिया। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट बहुत खुश हैं। पहले दिन से, जिस दिन पहली फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी टेलीविजन पे उस्मान बुज़दार की चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, हमने इसकी पहली फर्स्ट अपीयरेंस देखने के बाद मैंने अपने प्रोग्राम में और मुसलसल मैं करता रहा हूँ कि ये क्या गुग्गू टाइप चीफ मिनिस्टर बना दिया आपने इमरान खान साहब। 13 करोड़ की आबादी है पंजाब की, और आपने 13 करोड़ की आबादी के ऊपर ये गुग्गू बिठाया है, इस बंदे को आपने बैठाया। हम मुसलसल मुखालफत कर रहे थे और हम कह रहे थे ये बंदा ना परफॉर्म कर सकता है, ना डिलीवर कर सकता है, ना एक्सप्रेस कर सकता है। अगर ये अच्छे काम कर भी नहीं रहा तो इसमें वो स्किल नहीं है कि ये एक्सप्लेन करे, ये बताए लोगों को मैं क्या अच्छे काम कर रहा हूँ, इसलिए ही इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब। हम मुखालफत कर रहे थे। आज पाकिस्तान भर की आवाम की और पंजाब भर के आवाम की ये सुनवाई होगी कि बिल आखिर इमरान खान ने ये बात मान ली है कि उस्मान बुज़दार एक नालायक, निकम्मा, नाहल और सबसे बड़ा उस पर जो ठप्पा इमरान खान ने आज लगाया है कि वो बेवफा है, वो बावफा भी नहीं है, वफादार भी नहीं है। फिर ये तो गम ही है ना। इमरान खान साहब, आपको सिर्फ यही नहीं करना चाहिए, आपको टेलीविजन, आप रोज़ टेलीविजन पे आते हैं, आपको कौम से और स्पेशली पंजाब के अवाम से माजरत भी करनी चाहिए। माफ़ी बेशक आप ना मांगे, आपकी अना बहुत बड़ी है, माजरत ज़रूर कर दीजिएगा, अपनी गलती का एतराफ़ कर लीजिएगा। और एक और बहुत बड़ी बात आर्मी की, जो मेन झगड़ा हुआ था हमारे एक्स आर्मी कमर बाजवा साहब के साथ और बाकी उन लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनकी भी आज इस हवाले से आप कहें कि उनकी बात मान ली गई है। इमरान खान को आज ये पता चल गया है कि वाकई वो बंदा इस काबिल नहीं था। आर्मी वाले यही कह रहे थे ना कि वो बंदा डिलीवर नहीं कर पा रहा, या ठीक नहीं है, या गलत है। और दूसरा जो इल्ज़ाम एक और जो लगता है,
اب اس پہ کہ جی فرا گوگی یا بشرا بیگم یا پورا گینگ تھا، احسن جمیل گجر، یہ تھا وہ تھا، پنجاب میں ترقیاں تبادلے ہوتے تھے، تقرریاں ہوتی تھی پیسے لے کے، وہ سارے الزامات وہ کدھر گئے؟ عمران خان صاحب آپ نے خاموشی سے اپنی مرضی سے آپ عثمان بزدار صاحب کو پارٹی میں لے آئے الیکشن سے 3 مہینے پہلے، الیکشن ہوئے تو آپ نے یہ بہانہ بنایا کہ یہاں ایک دوسرے کی لیگ بکنگ کر رہے ہیں، گروپنگ کر رہے ہیں، آپ نے چیف منسٹر بنا دیا، لوگوں نے پھر بھی ایکسیپٹ کر لیا، لوگ بولتے رہے، اعتراض کرتے رہے، آپ کے منسٹر خوش نہیں تھے، آپ کو ہر جگہ سے رپورٹیں مل رہی تھیں کہ لوگ خوش نہیں ہیں، آرمی نے باقاعدہ ثبوت آپ کے سامنے رکھے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے، آپ نے نہیں مانا، لیکن آج ثابت ہو گیا 4 سال بعد کہ ہاں واقعی وہ ٹھیک بندہ نہیں تھا۔ اب آپ کو پاکستان آرمی کو بھی اس حوالے سے جو آپ کا غصہ ایک تھا وہ آپ کو تھوک دینا چاہیے، اور پاکستان آرمی کو بھی چاہیے کہ اگر عمران خان اپنی کریکشن کر رہے ہیں اور پاکستان میں مقبول بھی ہیں عوام میں، تو پھر کچھ ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کریں، کیوں کہ صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اب عوام کا مسئلہ ہے۔ اب عمران خان اگر خود بھی پیچھے ہٹنا چاہے تو شاید عوام کا زور اتنا ہے، عوام میں مقبولیت اس کی اتنی ہے، عوام اب اسے نہیں بیٹھنے دیں گے، اور جب عوام اسے نہیں بیٹھنے دیں گے تو اس کا مطلب ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی۔ یہ زبردستی کے پرچے، یہ زبردستی کے مقدمے، یہ زبردستی کے کیسز، آپ کو کچھ نہیں مل رہا، آپ سارے کیسز میں سے گزارنے کے بعد اب آپ کی سوئی ایک توشہ خانہ پہ اڑی ہوئی ہے، اور توشہ خانہ پہ اس بات کا آپ کیا جواب دیں گے کہ توشہ خانہ میں اگر اس نے کوئی چیز ڈکلیئر نہیں کی تو توشہ خانہ میں 4 مہینے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن میں آپ کے اثاثہ جات پہ اعتراض کرنے کے لیے، وہ 4 مہینے گزر چکے تھے، 4 مہینے کے بعد جس کسی نے بھی اعتراض اٹھایا، چاہے الیکشن کمیشن نے اٹھایا، چاہے کسی باہر سے کسی درخواست گزار نے اٹھایا، وہ انویلڈ ہے، وہ قابل سماعت ہی نہیں ہے، لیکن کیس دبائے جا رہے ہیں ہمایوں دلاور صاحب، اور یہ ہمایوں دلاور صاحب وہ ہیں جنہیں آفیشیلی اس سے پہلے 8-9 مہینے ایک اور جج اس کیس پہ رہے ہیں، وہ جج صاحب نے تو کوئی پھرتیاں نہیں دکھائیں، وہ تو معمول کے مطابق کیس کر رہے تھے، اور پھر شاید مطلوبہ نتائج ان سے حاصل نہیں ہو رہے تھے، ان جج صاحب کو سائڈ پہ کر کے ابھی 4-6 ہفتے پہلے ہمایوں دلاور صاحب کو لایا گیا، اور جس دن یہ آئے ان کی ٹرانسفر کے ہوئے، ہم نے اپنے اس پروگرام میں ای آواز ٹیلی ویژن پہ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ہمایوں دلاور خان صاحب کو کس کام کے لیے بلایا گیا ہے، اور یہ وقت نے ثابت کیا کہ ہمایوں دلاور خان صاحب صرف اس لیے بلایا تھا کہ چاہے بائی ہک کر کرو کہ عمران خان کو نااہل کرنا ہے، لیکن ابھی تک بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود، شٹ اپ یو شٹ اپ، یہ وہ سارے الزامات، ساری لڑائیاں جھگڑے ہونے کے باوجود اب بھی انہیں راستہ نہیں مل رہا، صرف ایک ان کے پاس صورت ہے کہ جی یہ اس نے ڈکلیئر نہیں کیا، بہت ڈکلیئر شکریہ کرنے پہ اعتراض 4 مہینے کے بعد انویلڈ ہے، اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ جی فیض بھائی بہت شکریہ، وی آر آلویز اوور ٹائم، آپ بہت پیاری انفارمیشن دیتے ہیں، مگر پنجابی میں اگر آپ نے بولنا ہی ہے تو نام تو صحیح بولتے، اس کا نا ان کگو نہیں کہی دا، کگو کہی دا۔ بہت شکریہ پروگرام ساتھ رہنے، عثمان بزدار عرف گگو کگو۔ اینی ویز پاکستان کا اللہ حامی و ناصر رہے۔